اپنے ہی حالات پہ نظر ڈالیں. گھر میں، خاندان میں کتنے اموات ہوئے، کتنے لوگ ہمارے اپنے ہم سے پیارے بچھڑ گئے، دوسری جان سے دار گئے. تو دیکھو کہ کیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ حکمران جو ہے آپ کی موت و زندگی کے مالک ہے؟ اگر مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی تخلیق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے کی ہے، اور ہم سب نے انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہمارے ایمان کی بنیادی عقائد ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولی، اور کہتے کہتے والیوم الآخر، اور پھر جب ہم یہ کہتے والخیر ہی والشر ہی، خیر بھی ان کی طرف سے اور شر بھی ان کی طرف سے، تو کیوں کر پاکستانی صرف وردی کے ڈر سے اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے ہیں؟ کیوں کر پاکستانی ڈنڈے کے ڈر سے سڑکوں پہ اپنے مینڈیٹ کی چوری کے لیے نہیں نکلتے ہیں؟ وہ جو جیل میں پڑا ہے اڈیالہ میں، قصور ان کا کوئی نہیں ہے. اس پاکستان کے خطے پہ کسی ایک شخص کے ذہن میں رتی برابر یہ شک نہیں ہے کہ عمران خان آپ کی امانتوں کا واحد امین ہو سکتا ہے. کوئی ایک بھی پاکستانی ان کی ایمانداری پہ کوئی رتی برابر شک نہیں رکھتا ہے. عمران خان کے مقابلے میں آپ نواز شریف کو یا موجودہ مسلط شدہ وزیر اعظم کو رکھیں، کسی ایک کے ذہن میں آتا ہے؟ کسی ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان قوم کی امانت کھائے گا اور شہباز شریف جو ہے ایمانداری سے ادا کرے گا؟ کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ لاکھ آپ نے مقدمے قائم کیے کردار کشی کی اس شخص کی، اس کے خاندان کو، اس کی بیوی کو، اس کے پارٹی کے لیڈرز کو، ان کے ورکرز کو، آپ کو، ہم سب کو ظلمت کی چکی کے ساتھ پیسا. لیکن کوئی ایک بھی پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی یہ مان ہی نہیں سکتا ہے کہ عمران خان بے ایمان ہو سکتا ہے اور شہباز شریف ایماندار ہو سکتا ہے. آپ کی معیشت بگڑ گئی، آپ کی کرنسی تنزل کا شکار، آپ کی خارجہ تعلقات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. آپ کے خطے میں اور آپ کے بارڈرز پہ حالات ہمسایہ ممالک کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مہنگائی نے غریب کا برکس ایسے نکال دیا ہے کہ شاید ہی پاکستان میں تاریخ میں پاکستانیوں نے ایسی مہنگائی دیکھی ہو. بدامنی کا دور ہے. کراچی میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ڈاکوؤں، چوروں، اچکوں کے ہاتھوں، اور جن لوگوں نے ان کا کلا کما کرنا ہے وہ کل سارے ڈالے لے کے ہمارے پیچھے پھر رہے تھے. یعنی کہ ہم ان کی نظروں میں ان قاتلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو لوگوں کو گن پوائنٹ پہ مار رہے ہیں موبائل اور موٹر سائیکل کے لیے. جب ریاست کی ترجیحات یہ بن جائے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دینے کے بجائے سیاسی مقاصد کے لیے مخالفین کی ریلیز کو اور ان کے جلسوں کو سبوتاژ کرنا شروع کر دے تو پھر اس شہر میں موت، ظلم، ناانصافی، ڈر اور لا قانونیت کے ساتھ ساتھ طوائف الملوکی ناچتی ہے. شہر میں لوگ ڈر کے مارے نکلتے نہیں ہیں. روشنیوں کا شہر کراچی اور
شام کو میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو میرے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے، میں لوگوں کو رخصت کر رہا تھا کہ آپ جائیں ہمارے ساتھ، نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، خالی روڈوں پہ جائیں گے تو ہم زیادہ گاڑیاں ہوں گے تو اندیشہ کم ہوگا۔ کتنے پاکستانی اتنی گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں سفر کرنے کے لیے؟ تو لہذا قصہ مختصر، کراچی کے لوگوں، چور، ڈاکو، قاتل، ان کی اقسام ہیں۔ ایک وہ جو کچھے میں بندوق کے زور پہ لوگوں کو بٹھاتا ہے، اغوا کرتا ہے، مارتا ہے۔ ایک وہ جو کراچی شہر میں دن ہو یا رات ہو دندناتے پھرتے ہیں، پستول کی نوک پہ آپ کو، کراچی کے شہریوں آپ کو مارتے ہیں، آپ کے املاک آپ سے چھینتے ہیں۔ وہ بھی ڈاکو ہیں، اور وہ بھی ڈاکو ہیں جنہوں نے 8 فروری کو اس چوری، ظلم، جبر کو تسلسل دینے کے لیے پی ٹی آئی کو دیا گیا 2.5 سے زیادہ مینڈیٹ چوری کیا۔ یہ بھی ڈاکو ہیں جنہوں نے کل پھر مینڈیٹ چوری کیا۔ تو لہذا اگر پاکستان بنانا چاہتے ہو، نظام کی پوشیدگی کو تار کرنا چاہتے ہو، قیدی 804 کو نکالنا چاہتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ تم زندہ لاشیں نہیں بلکہ زندہ کون ہو، تو اپنے اندر سوچو 9 مئی کے بعد آپ میں سے کتنے پاکستان کی آزادی کے لیے باہر نکلے؟ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا اور یہ سوچے بغیر کہ مجھے کوئی سپاہی، کوئی تانے دار، کوئی ریاست کا ہرکارہ جھنڈا اٹھانے پہ پابند سلاسل کرے گا تو اس کی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو، یہ خوف ایک دماغی کیفیت ہے جو انسان اپنے اندر اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ دنیا اور تاریخ میں یاد رکھو، جو قومیں جرت اور دلیری کے ساتھ استبداد کا مقابلہ کرتی ہے وہ امر ہو جاتی ہے، ان کی تاریخ ہنمٹ بن جاتی ہے، اور جو قومیں ظلم اور جبر کے آگے سرنگو ہو جاتی ہے، ڈر کے آگے ڈر جاتی ہے، یقین کریں ان قوموں کی تاریخ کے نوادرات صرف عجائب گھروں میں ملتے ہیں۔ تو لہذا فیصلہ کے آگے سرنگو ہو جاتی ہے، ڈر کے آگے ڈر جاتی ہے، یقین کریں ان قوموں کی تاریخ کے نوادرات صرف عجائب گھروں میں ملتے ہیں۔ تو لہذا